نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمسجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل ذكر الله خاليا ففازت عيناه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه رواه البخاری والمسلم صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی 2 آیات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں سے ایک حدیث پڑھی۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے تلاوت کی، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ تم امانتوں کو ان کے اہل کے سپرد کر دو۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو تم انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں نہایت عمدہ اور خوبصورت باتوں کی نصیحت کرتا ہے، اور یقیناً اللہ ہر قول کا سننے والا ہے اور ہر فعل کا دیکھنے والا ہے۔ دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وإیتاء ذی القربى، یقیناً اللہ تمہیں حکم دیتا ہے اس بات کا کہ تم انصاف کرو اور تم اپنے رشتہ داروں کو عطا کرو، اور اللہ تعالیٰ تمہیں روکتا ہے اس بات سے کہ تم ظلم کرو، بے حیائی کا ارتکاب کرو، اللہ تمہیں اس سے منع کرتا ہے۔ قرآن کریم کی ان 2 آیات میں ہمیں جس بات کا حکم ملتا ہے وہ ہے عدل اور انصاف۔ حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 انسان ایسے ہیں جنہیں اللہ رب العزت اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے عرش کے سائے کے۔ امام عادل، پہلا انسان وہ بادشاہ ہوگا جس نے عدل اور انصاف کے مطابق حکمرانی کی ہوگی۔ نمبر 2 شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جس نے جوانی میں اللہ کی عبادت کی ہوگی۔ نمبر 3 ورجل قلبہ معلق بالمسجد، وہ شخص کے جس کا دل مسجد کے ساتھ لگا ہوا ہو۔ نمبر 4 وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ،
وہ دو آدمی کے جو آپس میں محبت بھی اللہ کے لیے کریں اور ان کی جدائی بھی آپس میں اللہ کے لیے ہو۔ نمبر 5، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، کہ جو شخص تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور اللہ کے خوف سے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ جائیں۔ نمبر 6، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ، جس شخص کو کوئی عورت گناہ کی دعوت دے اور وہ عورت ایک منصب والی، عہدے والی ہو، خوبصورت ہو، اور وہ آگے سے جواب دے فقال انی اخاف اللہ، کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ نمبر 7، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا، وہ انسان جو اللہ کے راستے میں صدقہ کرے، اتنا پوشیدہ صدقہ کرے حتیٰ لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہ ہو۔ تو اس حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 7 آدمیوں کو اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا، اور فرمایا اس دن اللہ اپنے عرش کا سایہ دے گا جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے عرش کے سائے کے، اور یہ دن ہوگا قیامت کا دن۔ قرآن کریم اس بارے میں فرماتا ہے کان مقدارہ 50,000 سنہ، وہ قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر کا ہوگا۔ جس دن سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر انسان اپنے گناہوں کے بارے میں پریشان ہوگا، تمام لوگ محشر کے میدان میں جمع ہوں گے۔ صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ بعض لوگ اپنے پسینے میں ٹخنوں تک ڈوبے ہوئے ہوں گے، بعض لوگ اپنے پسینوں میں گھٹنوں تک ڈوبے ہوئے ہوں گے، بعض لوگ اپنے پسینوں میں ناف تک ڈوبے ہوئے ہوں گے، اور بعض پسینے کے اندر اتنے ہوں گے کہ گویا پسینے نے ان کے منہ میں لگام بنائی ہوگی، یعنی منہ تک پسینے میں ہوں گے۔ ہر آدمی پریشان اور غمگین ہوگا، حفاتن عرلن غرلن، برہنہ جسم برہنہ پاؤں، بغیر ختنے کے سب جمع ہوں گے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کوئی آدمی ایک دوسرے کو دیکھے گا نہیں؟ آپ نے فرمایا ہر آدمی اپنے گناہوں میں اور غم میں اتنا مبتلا ہوگا اسے دوسرے کی طرف دیکھنے کی نوبت ہی نہیں پڑے گی۔ تو ہر آدمی پسینے میں ڈوبا ہوا ہے۔ اس دن یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، جس دن بھائی اپنے بھائی سے بھاگے گا، جس دن اولاد والدین سے بھاگیں گے، والدین اولاد سے بھاگیں گے، اس دن ہر آدمی کو اپنی ہی فکر لاحق ہوگی۔ ہر ایک کی زبان پہ نفسی نفسی ہوگا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، میرے ساتھ کیا ہوگا۔ خونی رشتے بھی اس دن کام نہیں آئیں گے، زمین آسمان کا یہ نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ اذا الشمس کورت، سورج بے نور ہو جائے گا، وَإِذَا النُّجُومُ انْقَدَرَتْ، ستارے گدلے پڑ جائیں گے، سمندروں میں آگ لگ جائے گی، وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، وحشی جانور بھی سارے جمع ہو جائیں گے، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، سمندروں کو بھی بھڑکا دیا جائے گا، اذا السماء انفطرت، اذا السماء انشقت، یہ آسمان بھی پھٹ جائے گا، اذا زلزلت الارض زلزالہا، زمین میں ایک زلزلہ آئے گا۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگو تم ڈرو اپنے رب سے اور قیامت کے اس زلزلے سے ڈرو جو بڑا خطرناک ہوگا۔ آج سے دیکھیں چند دن پہلے ترکی میں زلزلہ آیا اور اب تک 11,000 افراد اس میں جاں بحق ہو گئے، بہت سے مسلمان بھی اس میں شہید ہو گئے، حالانکہ چند منٹوں کا تھا اور اربوں روپے کا نقصان ہوا۔ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ کل یہ ہونے والا ہے اور میری موت آئے گی۔ لمحے کے اندر، چند منٹوں کے اندر ہی کائنات کا نظام وہاں کا درہم برہم ہو گیا۔ تو اللہ یہی فرما رہا ہے جب قیامت کا دن آئے گا تو اذا زلزلت الارض زلزالہا،
زمین میں ایک زلزلہ آئے گا۔ جب یہ سارے انسان وہاں جمع ہوں گے، کوئی سایہ نہیں ہوگا، 7 خوش قسمت انسان ایسے ہوں گے جنہیں اللہ رب العزت اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ جب سورج 1 میل کے فاصلے پر ہو تو گرمی کتنی زیادہ ہوگی۔ آج تو سورج ہم سے لاکھوں کلومیٹر دور ہے، لیکن اس کے باوجود جون جولائی میں گرمی اتنی ہوتی ہے کہ انسان کے لیے باہر نکلنا مشکل ہو جاتا ہے، اور جب سورج 1 میل کے فاصلے پر ہو تو پھر اس وقت کیا کیفیت ہوگی۔ انسان کو سائے کی قدر تب آتی ہے جب وہ جنگل میں ویرانے میں سفر کر رہا ہو، دھوپ ہی دھوپ ہو، پسینہ ہو، گرمی ہو، پھر چاہتا ہے کوئی درخت نظر آئے، کوئی ٹیلا نظر آئے، کوئی سائے دار جگہ نظر آئے، تھوڑی دیر وہاں بیٹھ جاؤں، پھر وہاں بیٹھ کر ایک انسان کو لطف ملتا ہے، سکون ملتا ہے اس درخت کے سائے میں۔ تو یہ تو زندگی کے اندر ہے، پھر پتہ چلتا ہے سائے کی کتنی قدر ہے۔ حالانکہ آج تو لاکھوں کلومیٹر سورج ہم سے دور، جبکہ سورج ہمارے اس وقت قریب ہوگا، پھر سائے کی کیا قدر ہوگی۔ اب اللہ قیامت کے دن سایہ دے گا کس کو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 7 یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 آدمی ایسے ہیں جنہیں اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے عرش کے سائے کے۔ نمبر 1، امام عادل، وہ بادشاہ جس نے عدل اور انصاف کے ساتھ حکمرانی کی ہوگی، جس نے زندگی میں کبھی ظلم نہیں کیا ہوگا، عدل کے ساتھ سارے فیصلے کیے ہوں گے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی اس پر شاہد ہے، آپ کے تمام فیصلے حق پر مبنی ہوئے۔ صحیح مسلم کتاب الحدود میں روایت ہے، قبیلہ بنو مخزومہ کی ایک عورت نے چوری کر لی، گواہوں سے بات ثابت ہو گئی، اب عورت کے لیے حد میں ہاتھ کٹنا تھا، تو اس قبیلے کے چند لوگ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے حضرت زید کے صاحبزادے ہیں، حضور سے جا کر سفارش کر لیں کہ حضور ہم سے کوئی دیت لے لیں اور اس خاتون کا ہاتھ نہ کٹے، ہماری بدنامی ہوگی۔ حضرت اسامہ بن زید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ یا رسول اللہ، اگر کوئی رقم لے لی جائے، کوئی فدیہ لے لیے جائے، اس خاتون کا ہاتھ نہ کٹے۔ آپ کے چہرہ انور کا رنگ سرخ ہو گیا اور آپ تشریف لائے اور آپ نے خطبہ دیا۔ آپ نے فرمایا، اتشفع فی حد من حدود اللہ، اے اسامہ تم اللہ کے حدود میں سفارش کرتے ہو؟ اللہ کا حکم ہے چور کا ہاتھ کاٹو، تم کہتے ہو میں ہاتھ نہ کاٹوں۔ اور آپ نے اس موقع پر جملہ فرمایا تم سے پہلے لوگ بھی اس لیے ہلاک ہوئے کہ جب کوئی امیر اور مالدار چوری کرتا تھا اسے چھوڑ دیا جاتا تھا، اور جب کوئی غریب اور کمزور چوری کرتا تو اس پر حد نافذ کی جاتی۔ آپ نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، واللہ ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی، میں محمد اپنی بیٹی فاطمہ کا بھی ہاتھ کاٹوں گا۔ حالانکہ فاطمہ کوئی عام خاتون نہیں ہے، سیدۃ نساء اہل الجنہ، جنت کی عورتوں کی سردار ہے، حسنین کی والدہ ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ ہے، نبی کی لخت جگر ہے، آپ کے جگر کا ٹکڑا ہے، لیکن اسلام کا قانون عدل ہے۔ آپ نے فرمایا میری بیٹی بھی چوری کرے تو میں محمد اس کا بھی ہاتھ کاٹوں گا۔ تو پہلا انسان جسے اللہ اپنے عرش کا سایہ دے گا، امام عادل، وہ بادشاہ جس نے عدل اور انصاف کے مطابق زندگی میں فیصلے کیے ہوں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے۔ تاریخ مدینتی دمشق میں علامہ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ایک بات میں اختلاف ہو گیا، زمین کے معاملے میں نزاع تھا۔ حضرت زید بن ثابت کے پاس مقدمہ گیا فیصلے کے لیے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے قریب بٹھایا، حضرت ابی ابن کعب کو سامنے بٹھایا۔ حضرت ابی ابن کعب مدعی تھے، ان سے کہا گواہ پیش کرو، ان کے پاس گواہ نہیں تھے۔ تو شریعت کا ضابطہ ہے کہ مدعا علیہ پر قسم آتی ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معاملے میں مدعا علیہ تھے تو ان پر قسم آنی تھی۔ تو حضرت زید بن ثابت جو اس وقت جج تھے اور فیصلہ کرنے والے تھے، انہوں نے فرمایا کہ میں کسی اور کے لیے یہ رعایت طلب نہیں کرتا،
لیکن امیر المومنین ہیں، میں چاہتا ہوں ان کو قسم نہ دی جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا زید نہیں، شریعت کا اصول ہے البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر علیہ، بینہ اس پر ہے کہ جو آدمی مدعی ہو، اور قسم کھانا اس پر ہے جو مدعا علیہ ہو۔ جب ابی ابن کعب کے پاس گواہ نہیں ہے تو میں مدعا علیہ ہوں، میں قسم کھاؤں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھائی، معاملہ ان کے حق میں فیصلہ ہو گیا۔ تو جب وہاں سے جانے لگے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید بن ثابت کو مخاطب کر کے کہا، زید تم اس وقت تک عادل جج نہیں بن سکتے جب تک تمہاری نظر میں عمر اور عام آدمی برابر نہ ہو۔ جب تک تمہاری نظر میں اور عام آدمی برابر نہ ہو، تمہارا فیصلہ عدل اور انصاف پہ نہیں ہو سکتا۔ تم نے یہ جو مجھے کہا کہ میرے قریب بیٹھو، شریعت کا اصول ہے کہ مدعی مدعا علیہ دونوں سامنے بیٹھتے ہیں، تو تمہارا مجھے اپنے قریب بٹھانا ایسے موقع پر جائز نہیں۔ نمبر 2، تمہارا یہ کہنا کہ حضرت عمر کو قسم نہ دو، حالانکہ شریعت کا اصول ہے جو بھی مدعا علیہ اس پر قسم آتی ہے میں قسم کھاؤں گا۔ آپ نے فرمایا تم عادل جج تبھی بنو گے جب تمہاری نظر میں عمر اور دوسرا آدمی برابر ہوں گے۔ واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے امام عادل، تو پہلا آدمی جسے اللہ اپنے عرش کا سایہ دے گا یہ وہ ہوگا جس نے عدل اور انصاف کے مطابق بادشاہت کی ہوگی۔ السنن الکبریٰ میں امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 458 ہجری نے واقعہ لکھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں گشت کر رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کے بیٹا عبداللہ بن عمر اونٹ فروخت کر رہا ہے۔ عبداللہ ابن عمر اپنے بیٹے کے پاس آئے، بیٹا یہ اونٹ کس کے ہیں؟ فرمایا ابا جان یہ میرے ہیں۔ کہا تم نے یہ کب خریدے ہیں؟ فرمایا مجھے فلاں موقع پر مال غنیمت میں ملے تھے۔ تو کہا تم نے یہ اونٹ اب تک کہاں رکھے تھے؟ کہا جو سرکاری چراگاہ ہے اس میں اونٹ چرتے تھے تو میرا بھی اونٹ وہیں چرتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بیٹا اونٹ تمہارا ذاتی تھا تو تم نے سرکاری چراگاہ میں اس کو کیوں رکھا؟ وہاں تو یہ کہا جاتا ہوگا کہ امیر المومنین کے بیٹے کا اونٹ ہے، اس کی رعایت زیادہ رکھی جاتی ہوگی، چارہ زیادہ ڈالا جاتا ہوگا، مالش اچھے طریقے سے کی جاتی ہوگی، حالانکہ وہ تو چراگاہ عام لوگوں کے لیے ہے، تمہارے لیے تو نہیں۔ جاؤ اونٹ کو فروخت کرو، جو قیمت اس وقت تھی جب تمہیں یہ اونٹ غنیمت میں ملا تھا وہ قیمت لے لو، باقی زائد رقم بیت المال میں جمع کر دو۔ چنانچہ بیٹے نے جا کر اونٹ فروخت کیا، اس وقت جو اس کی قیمت بنتی تھی وہ لے لی، باقی جتنا نفع ملا وہ سارا نفع بیت المال میں جمع کرا دیا۔ یہ ہے امام عادل، کہ وہ حکمران جو عدل اور انصاف کے مطابق زندگی گزار کے جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا 7 آدمیوں کو اللہ اپنے عرش کا سایہ دے گا، ان میں پہلا آدمی یہی خوش قسمت ہے جس نے عدل پر فیصلے کیے ہوں گے۔ یہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام احمد بن حنبل متوفہ 241 ہجری نے کتاب الزہد میں ایک واقعہ لکھا، جب بحرین فتح ہوا مشک اور عنبر کی خوشبو مال غنیمت میں آئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کون ہے جو اس کو تقسیم کرے؟ آپ کی گھر والی عاتقہ بنت زید نے فرمایا میں تقسیم کر دیتی ہوں۔ فرمایا تم تقسیم نہ کرو۔ کہا کیا آپ کو میرے اوپر اعتماد نہیں کہ میں عدل اور انصاف کے ساتھ تقسیم کروں گی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے اعتماد تو ہے تم پر اور مجھے مکمل بھروسہ ہے تم عدل کے ساتھ کرو گی، لیکن جس وقت تم مشک اور عنبر کے ذرات کو الگ الگ کرو گی تقسیم کرنے کے لیے، اس دوران ہو سکتا ہے تمہیں جسم کے کسی حصے پر کھجلی آئے، تمہیں گردن پر آئے، پنڈلیوں پر آئے، چہرے پر آئے، تو یہ جو ذرات تمہاری انگلیوں کے ساتھ لگے ہوئے ہوں گے دوران کھجلی، یہ تمہاری کمر پر، تمہاری گردن پر، تمہاری پنڈلیوں پر، چہرے پہ لگ جائیں گے تو تمہیں مشک اور عنبر کے ذرات زیادہ ملیں گے، عام لوگوں کو یہ ذرات کم ملیں گے، تو عمر خدا کے دربار میں کیا جواب دے گا؟ یہ ہے امام عادل۔ تو 7 آدمیوں کو اللہ اپنے عرش کا سایہ دے گا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پہلا انسان کون ہوگا؟ امام عادل، وہ بادشاہ جس نے عدل اور انصاف کے مطابق حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک دفعہ انہوں نے اپنے غلام کو بلایا اور غلام سے کہا تم میرے کان کو مروڑ دو۔ یہ واقعہ الریاض النظرہ فی مناقب العشرہ میں ہے۔ انہوں نے پوچھا امیر المومنین کیوں؟ فرمایا ایک موقع پر میں نے تمہیں تنبیہ کرنے کے لیے تمہارا کان ہاتھ سے مروڑا تھا،
تو شاید زیادتی ہو گئی ہو، میں نے مروڑا، تو تم ایسا کرو مجھ سے بدلہ لے لو تاکہ دنیا میں یہ بدلہ ہو جائے، آخرت میں اس بارے میں مجھ سے کوئی باز پرس نہ ہو۔ حالانکہ وہ ان کا غلام ہے اور کوئی بڑی سزا بھی نہیں دی، اکثر اس کی طرف سے خطائیں ہوتی، حضرت معاف فرما دیتے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزاج ہی ایسا تھا، نرم مزاج تھے، لیکن ایک دفعہ زندگی میں کان صرف مروڑا ہے اور غلام سے معافی مانگ رہے، معاف کر دو، کہیں اللہ کے دربار میں اس بارے میں مجھ سے باز پرس نہ ہو جائے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں پہلا آدمی جسے اللہ اپنے عرش کا سایہ دے گا وہ امام عادل، عدل پر جو حکمرانی کر کے جائے گا، اپنے آپ کو ظلم سے بچائے گا۔ علامہ زاہد الکوثری رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 1371 ہجری حسن التقاضی فی سیرت الامام ابی یوسف القاضی میں ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اپنے دور کے چیف جسٹس قاضی القضات تھے، ساری زندگی انہوں نے فیصلے کیے، بڑے عدل اور انصاف پہ کیے۔ قاضی ہونے کے باوجود یومیہ 200 رکعت نوافل پڑھتے تھے، تذکرۃ الحفاظ میں ہے 200 رکعت نوافل یومیہ پڑھتے تھے۔ جب آخری وقت ان کا قریب آیا تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ رو رہے تھے۔ کسی نے پوچھا حضرت کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا کہ میں نے زندگی بھر فیصلے کیے، الحمدللہ مجھے اللہ کی ذات پر مکمل یقین اور بھروسہ ہے، میرے کسی فیصلے میں ظلم نہیں ہوا، کبھی میں نے زنا نہیں کیا، کبھی چوری نہیں کی، کبھی قصداً اللہ کی نافرمانی نہیں ہوئی، اللہ کا شکر ہے زندگی میری اچھی گزری، لیکن ایک فیصلے کے بارے میں بڑا پریشان ہوں، کہیں قیامت کے دن اللہ مجھ سے اس کے بارے میں نہ پوچھ لے۔ لوگوں نے پوچھا حضرت کون سا فیصلہ؟ کہا ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ذمیوں میں یعنی غیر مسلم عیسائی تھے، ان میں سے ایک نے دعویٰ کیا کہ ہماری جو فلاں زمین ہے وہ ہارون الرشید بادشاہ نے لی ہے، حالانکہ وہ ہماری زمین ہے۔ تو میں نے جب ان کا دعویٰ سنا اور ان کا لکھا ہوا دعویٰ پڑھا تو میں نے ان سے کہا تم اگلے دن آ جاؤ، جب عدالت لگے گی اس وقت آ کر تم اپنا مقدمہ پیش کر دینا، تو میں ہارون الرشید بادشاہ کو بھی بٹھاؤں گا، ان کی بات بھی سنوں گا، تمہاری بات بھی سنوں گا کہ زمین تمہاری ہے یا بادشاہ جو کہہ رہا ہے کہ زمین میری ہے اس کی ہے۔ اگلے دن جب معاملہ ہوا ہارون الرشید بادشاہ کو بلایا گیا۔ اب یہ غیر مسلم جو ذمی تھا کہہ رہا تھا کہ یہ جگہ میری ہے، وہ بھی سامنے آئے۔ اب ان سے کہا گیا کہ تم مدعی ہو، تمہارا دعویٰ زمین تمہاری ہے، تمہارے پاس گواہ ہیں؟ اس نے کہا نہیں گواہ تو نہیں ہے۔ تو کہا جب مدعی کے پاس گواہ نہ ہو تو مدعا علیہ پر قسم آتی ہے۔ اب ہارون الرشید اس معاملے میں مدعا علیہ تھا، تو ہارون الرشید بادشاہ تھا، غیر مسلم ذمی سامنے بیٹھا تھا، تو ہارون الرشید امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے دائیں طرف بیٹھے ہوئے تھے۔ تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے کہا بادشاہ سلامت آپ کیا کہتے ہو کہ زمین آپ کی ہے، تو کیا آپ اس پر قسم کھا سکتے ہو؟ آپ مدعا علیہ ہو۔ اس نے کہا ہاں میں قسم کھاتا ہوں یہ زمین میری ہے اور میرے پاس ثبوت بھی موجود ہے، کاغذات بھی موجود ہیں، گواہ بھی موجود ہیں کہ زمین میری ہے۔ تو انہوں نے کاغذات بھی دکھا دیے، گواہ بھی تھی، قسم بھی انہوں نے کھا لی، تو فیصلہ حق کے مطابق ہارون الرشید کے حق میں ہو گیا۔ تو لوگوں نے کہا حضرت فیصلہ تو آپ نے ٹھیک کیا، پھر رو کیوں رہے ہو؟ فرمایا رو اس لیے رہا ہوں کہ جس وقت میں یہ فیصلہ کر رہا تھا ہارون الرشید میرے دائیں طرف بیٹھا تھا، وہ غیر مسلم ذمی میرے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ انصاف کا تقاضا یہ تھا کہ میں بادشاہ کو بھی سامنے بٹھاتا، جہاں مدعی بیٹھا تھا اسی کے ساتھ مدعا علیہ کو بٹھاتا، تو میں نے غیر مسلم مدعا علیہ کو سامنے بٹھایا، بادشاہ میرے دائیں طرف بیٹھ گیا، کہیں اللہ مجھ سے اس بارے میں نہ پوچھ لے کہ تم نے بادشاہ کو سامنے کیوں نہیں بٹھایا تھا۔ یہ ہے امام عادل، عدل اور انصاف کے مطابق فیصلے۔ حالانکہ فیصلہ بالکل ٹھیک ہوا، لیکن صرف اتنی بات پر وہ پریشان ہے کہیں اس پہ اللہ نہ پوچھ لے، اس لیے فیصلہ کرانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ جب بھی آدمی اس معاملے میں جائے حتی الامکان بھرپور کوشش کرے حق کے ساتھ فیصلہ ہو، کسی طرف اس کا جھکاؤ اور کسی طرف اس کا میلان نہیں ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی آدمی کو قاضی بنا دیا جاتا ہے گویا اس کو بغیر چھری کے ذبح کر دیا گیا۔ چھری سے کسی کو ذبح کرو تب بھی بڑی تکلیف ہے، اور اگر بغیر چھری کے ذبح کر دیا جائے کسی نوکیلی چیز کے ساتھ تو بہت زیادہ تکلیف ہے۔ تو اگر ذرا برابر آدمی کا میلان دائیں بائیں ہوتا ہے کسی بھی وجہ سے، شخصیت کی وجہ سے، عہدے کی وجہ سے، حسب و نسب کی وجہ سے، قومیت، لسانیت، دولت کی وجہ سے، تو عند اللہ گرفت زیادہ ہے۔ اس لیے پہلا آدمی جس کو اللہ اپنے عرش کا سایہ دے گا امام عادل، وہ بادشاہ ہوگا
جس نے عدل اور انصاف کے مطابق فیصلے کیے ہوں گے۔ اس لیے انسان ظلم سے بچے۔ جو آدمی دنیا میں ظلم کر دیتا ہے، اللہ رب العزت بسا اوقات آخرت سے پہلے دنیا میں بھی سزا دیتا ہے۔ اردو کی ایک کتاب ہے ناقابل فراموش سچے واقعات، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا۔ حیدرآباد میں ایک پولیس انسپکٹر تھا جو اپنے ظلم و ستم میں بڑا معروف تھا، اور جو بھی کوئی دعویٰ ہوتا کسی کو پکڑ لیتا تو مشہور تھا کہ یہ مجرم سے اقرار کروا لیتا ہے۔ حالانکہ بسا اوقات وہ مجرم نہ ہوتا، لیکن یہ اتنی سخت سزائیں دیتا، اتنی اذیت میں رکھتا کہ جو آدمی بے گناہ بھی ہوتا سزائیں بھگت کر آخر وہ اقرار کر لیتا۔ اور یہ عام لوگوں کو پکڑ کر ان سے اقرار کروانے کے لیے بسا اوقات بدبخت ان کی پاخانے کی جگہ میں مرچیں ڈال دیتا تھا تاکہ اس کے ساتھ وہ جلے، جسم کو کاٹ دیتا، اوپر مرچ اور نمک ڈالتا تاکہ وہ جلے اور اقرار کر لے۔ تو اس طرح کوئی اقرار کرتا اس کو بڑا انعام ملتا کہ فلاں کو اس نے مجرم کو پکڑا، فلاں کو پکڑا۔ حالانکہ اکثر مجرم نہیں ہوتے تھے، لیکن اس کی اذیتوں کی وجہ سے وہ اقرار کر دیتے۔ تو اس کی زندگی میں یہ ظلم تھا۔ اللہ کی طرف سے ڈھیل تو ہر ایک کے لیے ہوتی ہے، لیکن رب العالمین عادل بادشاہ ہے، وہ ہر فیصلہ اپنے عدل کے مطابق کرتا ہے۔ بندہ یہ نہ کہے کہ مجھے ڈھیل نہیں ملی، مہلت نہیں ملی۔ رب العالمین مہلت دیتا ہے، ڈھیل دینے کے بعد گرفت کرتا ہے، اور اللہ سزا اس نوعیت کی دیتا ہے جس نوعیت کا انسان نے جرم کیا ہوتا ہے۔ جیسا مجرم ہے رب العالمین ویسی ہی سزا دیتا ہے۔ اللہ رب العزت معاملہ انسان کے عمل کے مطابق کر رہا ہوتا ہے، بدلہ من جنس العمل دیتا ہے۔ اس نے اس طرح کیا، لوگوں کے پاخانے کی جگہ میں یہ مرچ مسالہ ڈالتا تھا۔ اب اس کو بیماری لگ گئی، ایسی بیماری کہ اس کے پاخانے کی جگہ سے خون بہنا شروع ہو گیا اور وہ جگہ زخمی ہو گئی۔ ایسا زخم ہوتا تھا جب یہ پاخانہ کرنے لگتا اس کی چیخیں نکلتی گویا آسمان تک، اور یہ بیٹھ نہیں سکتا تھا۔ جب یہ اپنا نچلا حصہ زمین کے ساتھ، گدے کے ساتھ، چارپائی کے ساتھ لگاتا، اس کو اتنی اذیت ہوتی کہ یہ چیختا چلاتا تھا۔ اب اس کے لیے بیٹھنا دشوار، اس کے لیے لیٹنا دشوار۔ اب یہ یا تو کھڑا رہتا اور یا اس کے اپنے ہاتھوں کو باندھ دیتا اوپر چھت کے ساتھ، ایک ہاتھ کو ایک رسی سے چھت سے باندھا، دوسرے کو دوسری رسی سے باندھا، بس یوں کھڑے کھڑے یہ لیٹتا تھا کہ جسم نیچے چارپائی کے ساتھ مس نہ ہو۔ اگر جسم کا نچلا حصہ لگ جاتا بس اس کی اتنی اذیت ہوتی تھی کہ اس سے برداشت نہیں ہوتا تھا۔ ہر قسم کا علاج اس نے کروایا، مہنگے سے مہنگا علاج کروا دیا، علاج کے لیے امریکہ تک چلا گیا، لیکن کوئی افاقہ نہ ہوا۔ جب تک اللہ شفا نہ دے بندہ نہیں دے سکتا۔ رب العالمین کی طرف سے اگر بیماری کا امر ہو جائے، ساری دنیا کے ڈاکٹر مل جائیں، انسان کو شفا نہیں دے سکتے۔ پھر یہ جب گزرتا تھا تو یہ خون گندا اس کے پاخانے کے راستے سے نکلتا، کپڑے اس کے گندے ہو جاتے، پیپ نکلتی، لباس اس کا پورا گندا ہو جاتا، بدبودار ہوتا، یہ کہیں آنے جانے کے قابل نہیں تھا۔ پھر لوگوں کو کہتا تھا مجھ سے عبرت حاصل کرو، میں اس طرح سزا دیتا تھا، اللہ نے مجھے بھی اسی قسم کی بیماری میں مبتلا کر دیا۔ تو جیسے اس کی طرف سے لوگوں کے ساتھ سلوک تھا، اللہ رب العالمین نے اسی کو اسی طرح کی سزا عطا فرما دی۔ تو پہلا آدمی جس کو اللہ اپنے عرش کا سایہ دے گا، امام عادل، وہ بادشاہ جس نے عدل کیا ہو، اپنے آپ کو ظلم سے بچایا ہو۔ اللہ رب العزت دو گناہوں کی سزا دنیا میں دے دیتا ہے، نمبر 1 ظلم، نمبر 2 والدین کی نافرمانی۔ باقی جو گناہ ہیں ان کی سزا بھی ہے، لیکن ان 2 گناہوں کی سزا جلد آ جاتی ہے۔ دوسرا خوش قسمت انسان کون ہے؟ شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جس نے جوانی میں اللہ کی عبادت کی ہو۔ اللہ رب العزت کو جوانی کی عبادت بڑی پسند ہے۔ بڑھاپے میں کوئی عبادت کرے تو وہ بھی محبوب ہے، لیکن جوانی کی عبادت اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند ہے۔ اس لیے انسان کوشش کرے اپنی جوانی اللہ رب العزت کی عبادت میں، دین میں لگائے، کیونکہ جوانی میں انسان کے خواہشات بھی ہوتے ہیں، جذبات بھی ہوتے ہیں، خیالات بھی ہوتے ہیں۔ اب اگر وہ ان سب سے ہٹ کر عبادت میں لگتا ہے تو یہ بہت بڑی قربانی ہے۔ حضرات سلف کی زندگی میں یہی بات تھی، انہوں نے جوانیاں دین پہ لگائیں۔ حضرت سفیان بن حیینہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، زندگی میں انہوں نے 70 مرتبہ حج کیا تھا، اور اپنی ساری زندگی انہوں نے عبادت میں، ریاضت میں، حج میں گزار دی۔ جب بھی جاتے یہ دعا کرتے، یا اللہ یہ میرا آنا آخری آنا نہ ہو، مجھے دوبارہ بھی موقع دے۔ جب 70واں انہوں نے حج کر دیا، پھر کہا اب مجھے حیا آتی ہے میں اللہ سے یہ دعا کروں۔ پھر انہوں نے دعا نہیں کی، اگلے سال سفیان بن حیینہ رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ
الخیرات الحسان میں اور مناقب ابی حنیفہ میں واقعہ ہے، سن 95 ہجری سے حج شروع کیے تھے، 150 ہجری تک ہر سال حج کرتے رہے، زندگی میں 55 مرتبہ انہوں نے حج کیا۔ یعنی یہ وہ لوگ تھے جن کی جوانیاں اللہ کے راستے میں گزری تھیں، عبادت اور ریاضت میں، صوم و صلاۃ میں ان کا وقت گزرا۔ امام ابو قلابہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں حیات الحیوان میں ہے، یومیہ 400 رکعت نوافل پڑھا کرتے تھے، عبادت میں زندگی گزر گئی۔ امام وکی بن جراح رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں صفت الصفوہ میں ہے، زندگی بھر معمول رہا، سفر حضر میں روزانہ ایک قرآن کریم تلاوت کیا کرتے تھے، ہر وقت زبان پہ تلاوت ہوتی تھی، دن کو شروع کرتے تھے، رات سونے تک ان کا قرآن پورا ہو جاتا تھا۔ جیسے ہمیں گپ شپ میں مزہ آتا ہے، موبائل کے چلانے میں مزہ آتا ہے، اخبارات پڑھنے میں مزہ آتا ہے، سیاسی تبصروں میں مزہ آتا ہے، سلف کو اس سے کئی گنا زیادہ لطف قرآن کی تلاوت اور عبادت اور ریاضت میں ہوتی تھی۔ آج کوئی کہے کہ یار یہ لوگ دن میں قرآن کیسے پڑھ لیتے تھے، ہم 10 گھنٹے موبائل چلا سکتے ہیں، وہ 8 سے 9 گھنٹے میں پورا قرآن نہیں پڑھ سکتے۔ آج بھی حافظ قرآن ایک سپارہ بآسانی 17 سے 18 منٹ میں پڑھ لیتا ہے، 1 گھنٹے میں اس کے 4 سپارے پورے ہو جاتے ہیں۔ جب آج کا حافظ پڑھ سکتا ہے، اللہ نے سلف کے اوقات میں تو بڑی برکت ڈالی تھی۔ آج انسان عشق معشوقی میں کتنا وقت لگاتا ہے، جس کے ساتھ عشق ہو گیا ہے 4 گھنٹے موبائل پہ باتیں کر رہا ہے، ساری رات اس کے لیے جاگ رہا ہے، اسے میسج کر رہا ہے، اس کے انتظار میں کالج یونیورسٹیوں کے باہر سڑکوں پہ کھڑا اس کا انتظار کر رہا ہے۔ جب عشق معشوقی میں انسان 6 گھنٹے جاگ سکتا ہے، کوئی رب کی محبت میں نہیں جاگ سکتا جو عشق حقیقی ہے؟ عشق مجازی میں جو 3 گھنٹے موبائل پہ باتیں کر سکتا ہے، کوئی اللہ کے عشق میں ہو کر 4 گھنٹے خدا کے قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتا؟ اصل بات یہ ہمارے دل گناہوں کی وجہ سے آلودہ ہو گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، لو ان قلوبنا طہرت ما شبعت من کلام ربنا، اگر ہمارے دل پاک ہو جائیں کبھی بھی قرآن کریم کی تلاوت سے سیر نہیں ہوں گے اگر دل پاک ہو جائیں۔ دل آلودہ ہیں اس لیے تلاوت کی طرف رغبت نہیں ہو رہی۔ تو دوسرا آدمی کون ہے جو اپنی جوانی اللہ کے راستے میں لگائے؟ تیسرا خوش قسمت انسان جسے اللہ اپنے عرش کا سایہ دے گا وہ ہے رجل قلبہ معلق بالمسجد، جس آدمی کا دل مسجد کے ساتھ لگا ہوا ہو، جس کا دل مسجد کے ساتھ ہو، اس کے دل میں مسجد کی محبت ہو، بس وہ زیادہ وقت اپنا مسجد میں گزارے، مسجد سے باہر بھی جائے، اذان کا انتظار، اللہ اکبر کی صدا سن کر سارے کام چھوڑ کر مسجد آ جائے، مسجد میں اپنا وقت گزارے، اللہ اس کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ مومن آدمی کو تو مسجد میں یوں سکون ملتا ہے جیسے مچھلی کو پانی میں سکون ملتا ہے، منافق مسجد میں یوں بے چین ہوتا ہے جیسے کہ پرندہ پنجرے میں بے چین ہوتا ہے۔ تو جب اللہ محبت کرتا ہے تو مسجد میں آنے میں دل میں سکون ہوتا ہے، ورنہ آدمی صرف جمعے کے دن آتا ہے۔ اب کتنے ہیں صرف جمعے کو آتے ہیں، آخری وقت میں خطبہ چل رہا ہوگا پہنچیں گے، 2 رکعت نماز اوپر نیچے ہوئے، مرغ کی طرح ٹونکے ماری اور نماز ختم ہوئی، یوں بھاگے، نہ دعا نہ تسبیح نہ اذکار نہ تلاوت نہ نوافل نہ سنن کی ادائیگی، جیسے کوئی جیل خانے کا دروازہ کھلا ہے اور قیدی بھاگ رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت اس کو اپنے گھر بٹھانا ہی نہیں چاہتا۔ جس سے محبت کرتا ہے اسے اپنے گھر بھی لاتا ہے، بٹھاتا بھی ہے۔ جس سے محبت نہیں کرتا وہ آخری صف میں ہوتا ہے، 2 رکعت اوپر نیچے ہوا، جسم مسجد میں ہے، ذہن فیکٹری میں ہے، ذہن اس کا دکان کے اندر ہے، حساب و کتاب میں ہے، نکل جاتا ہے۔ تو تیسرا آدمی جس سے اللہ محبت کرے گا وہ ہے جس کا دل مسجد کے ساتھ لگا ہوا ہو۔ حضرات سلف کو اتنی محبت تھی، یہ لوگ اذان سے پہلے مسجد آتے تھے۔ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں حلیۃ الاولیاء میں ہے، مانودی للصلاۃ منذ 40 سنۃ الا وسعید بن المسیب فی المسجد، 40 سال تک ان کا معمول رہا، یہ اذان سے پہلے مسجد میں موجود ہوتے تھے۔ حلیۃ الاولیاء میں ہے اذان بعد میں ہوتی تھی، سعید بن مسیب پہلے آتے تھے، 40 سال صف اول میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ انہوں نے نماز ادا کی۔ چوتھا خوش قسمت انسان کون ہے جسے اللہ اپنے عرش کا سایہ دے گا؟ رجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرقا علیہ، وہ 2 آدمی جو آپس میں محبت بھی اللہ کے لیے کریں اور ان کی آپس میں جدائی بھی اللہ کے لیے ہو، آپس میں محبت بھی اللہ کے لیے، جدائی بھی اللہ کے لیے۔
یعنی محبت صرف اس وجہ سے کہ یہ میرا مسلمان بھائی ہے، اس کے ساتھ وہ تعاون کرے، محبت رکھے، اور اگر کسی وجہ سے اس کی نفرت ہو، کسی وجہ سے دوری ہو، تبھی وجہ شریعت بنے، اللہ کی محبت بنے کہ کوئی گناہ میں مبتلا یہ روک رہا ہے، وہ گناہ سے باز نہیں آ رہا، سر عام موسیقی، بے حیائی، فحاشی میں مبتلا ہے، رشوت اور سود میں ہے، وہ اس کو روکتا ہے، باز نہیں آتا، تو اس کے دل میں اس کے لیے جذبات جو آتے ہیں وہ دین کی وجہ سے اللہ کے لیے آتے ہیں، تو ایسے انسان کو اللہ اپنے عرش کا سایہ دے گا۔ آج تو ہماری محبت ہوتی ہے قومیت پر، اگر وہ میری قوم کا ہے تو محبت کریں گے، یا لسانیت پر ہے، آج کی محبت یا سیاست پر ہے، پارٹی اگر ایک ہے، اگر وہ میری جماعت کا ہے تو اس کے ساتھ تعاون بھی کرائیں گے، مشکل حالات میں ہے اس کے ساتھ تعاون ہوگا، لیکن اگر اس کی سیاسی جماعت کوئی اور ہے، چاہے وہ مجبور ہے، بے بس ہے، بے قرار ہے، ہمیں اس پہ ترس نہیں آئے گا۔ تو گویا آج ہمارے معیار جماعت ہے، ہمارا معیار سیاست ہے، لسانیت اور قومیت ہے۔ اسلام کا معیار انما المؤمنون اخوہ، ہر مسلمان دوسرے کا بھائی ہے، المؤمنون کرجل واحد، سارے مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں۔ تو چوتھا آدمی وہ ہوگا جو محبت بھی اللہ کے لیے کرے، نفرت بھی اللہ کے لیے کرے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے مثنوی میں ایک واقعہ لکھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک یہودی کے سینے پہ چڑھے قتل کر رہے ہیں، تو جیسے مارنے لگے اس نے چہرے پہ تھوک دیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے آ گئے۔ مولانا روم رحمہ اللہ مثنوی میں لکھتے ہیں، یہودی نے کہا حضرت پہلے قتل کر رہے تھے، ابھی چھوڑ دیا۔ فرمایا پہلے تو میں اللہ کی رضا کے لیے قتل کر رہا تھا، جب تم نے میرے چہرے پہ تھوکا تو میرے نفس کا غصہ شامل ہو گیا، اب اللہ کی رضا کم ہے، نفس کا غصہ زیادہ ہے، اس لیے میں پیچھے ہٹ گیا۔ تو یہ ہے محبت بھی صرف اللہ کے لیے، جدائی بھی ہو تو صرف اللہ کے لیے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے سیر و اعلام نبلاء میں ایک واقعہ لکھا، ابو الحسین نوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے بزرگ ہیں، ایک دفعہ گزر رہے تھے ایک نہر کے کنارے سے، تو دیکھا کہ ایک شخص کی چھوٹی کشتی ہے اور اس میں مٹکے پڑے ہوئے ہیں۔ اس نے پوچھا کہ یہ کس چیز کے مٹکے ہیں؟ کہا جی شراب کے مٹکے۔ ابو الحسین نوری نے کہا کہاں لے کر جا رہے؟ کہا بادشاہ وقت خلیفہ معتضد کے مٹکے ہیں، اور ان کے ہاں آج محفل منعقد ہوگی، اس میں درباریوں کو، وزراء کو شراب پلائی جائے گی، وہ شراب لے کر جا رہا ہوں۔ ان کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا، ایک مٹکے کو مارا، اسے توڑا، دوسرے کو، تیسرے کو، چوتھے کو، 10 مٹکوں میں سے 9 مٹکے اس نے شراب کے توڑ دیے۔ کشتی والا دیکھ رہا ہے، غصہ آ گیا، بھائی تو نے کیوں توڑ دیے؟ بادشاہ کو میں کیا جواب دوں گا؟ کہا بادشاہ کو جا کر کہنا ابو الحسین نوری نے توڑے۔ اب انہوں نے اس وقت جو وہاں کی پولیس تھی اسے بلایا، اور انہوں نے آ کر ابو الحسین وہاں کھڑے میں ان کو گرفتار کر لیا۔ خلیفہ معتضد باللہ کے سامنے جب پیش کیا، خلیفہ نے کہا تم نے یہ کیوں توڑے؟ کہا میں نے آپ کے ساتھ خیر خواہی کی ہے۔ کہا کیا خیر خواہی؟ کہا آپ کو معلوم نہیں ہے شریعت نے شراب کو حرام کیا ہے، آپ مسلمانوں کے بادشاہ ہو کر شراب پی رہے ہو، وزراء کو، درباریوں کو پلا رہے ہو، تو جس کام سے شریعت نے روکا کیوں کر رہے ہو؟ میں نے آپ کی خیر خواہی کی ہے، اس لیے میں نے ان کو توڑا۔ بادشاہ نے کہا تجھے حکم کس نے دیا؟ کہا مجھے اس رب نے حکم دیا جس رب نے تجھے بادشاہت دی ہے، جس نے تجھے بادشاہ بنایا اس نے حکم دیا ہے کہ منکر کام جب بھی دیکھو تو منع کرو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو منکر دیکھو اسے ہاتھ سے منع کرو، طاقت نہ ہو تو زبان سے، طاقت نہ ہو تو دل میں برا جانو۔ بادشاہ نے کہا تمہیں معلوم ہے اس کی سزا کیا ہوگی؟ کہا اس کی سزا یہ تم مجھے قتل کر دو گے تو ٹھیک ہے، میری دنیا خراب ہوگی، میری آخرت بن جائے گی، لیکن تمہاری آخرت برباد ہو جائے گی۔ بادشاہ نے کہا پھر یہ ایک مٹکا کیوں چھوڑا؟ جب سارے توڑے تھے یہ ایک بھی توڑ دیتے۔ ابو الحسین نوری نے فرمایا بات یہ ہے جب میں نے یہ 9 مٹکے توڑے تو میرے دل میں خیال آیا تو بڑا بہادر آدمی ہے، بادشاہ کے شراب کے مٹکے توڑ رہا ہے، تو میرے دل کے اندر ریاکاری جب آئی تو میں نے 10واں مٹکا چھوڑ دیا کہ پہلے جو 9 مٹکے توڑے تھے وہ اللہ کی رضا تھی، اور جب 10ویں میں اللہ کی رضا کم ہو گئی، نفس کی آمیزش آ گئی، تو اس لیے میں نے 10ویں کو چھوڑ دیا۔ بادشاہ پر اس بات کا اتنا اثر ہوا اس نے 10واں مٹکا بھی توڑوا دیا، اور خلیفہ معتضد نے ابو الحسین نوری کو بڑی عزت کے ساتھ رہا کر دیا۔ واقعہ سنانے کا مقصد یہ تھا محبت بھی اللہ کے لیے، نفرت بھی اللہ کے لیے۔ 5واں خوش قسمت آدمی کون ہوگا جسے اللہ اپنے عرش کا سایہ دے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رجل دعته امرأة ذات منصب و جمال فقال انی اخاف اللہ، وہ انسان جس کو ایک خوبصورت عورت، منصب والی عورت گناہ کی دعوت دے اور وہ آگے سے کہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، وہ آگے سے کہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ اس کو اپنے عرش کا سایہ دے گا۔
حضرت یوسف علیہ السلام ہے، گناہ کی دعوت دینے والی عام عورت نہیں، زلیخا عزیز مصر کی بیوی جھونپڑی میں نہیں محل میں دعوت دے رہی، کسی بوڑھے کو نہیں جوان کو دے رہی ہے، شادی شدہ کو نہیں غیر شادی شدہ کو دے رہی ہے، دروازے بھی سارے اس نے بند کر دیے، تالے لگا دیے، دیکھنے والا بھی کوئی نہیں، لیکن یوسف علیہ السلام بھاگتے ہیں اور فرماتے ہیں قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ کے میں یہ کام کر دوں۔ یوسف علیہ السلام دوڑنے لگے تو بند دروازے کھلنے لگے، تالے ٹوٹنے لگے۔ معلوم ہوا انسان کا کام دوڑنا ہے، رب کا کام بند دروازوں کو کھول دینا ہے۔ آج انسان کہتا ہے نا میں مجبور ہوں، بے بس ہوں، جہاں جاؤ بد نظری ہو جاتی ہے۔ نظر جھکانا اختیار میں ہے، گناہ سے بچنا اختیار میں ہے، انسان چاہے تو بچ سکتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا ایک خوش قسمت وہ ہے جس کو گناہ کی دعوت ہو اور وہ اپنے آپ کو پاک رکھے۔ امام ابو نعیم اصفہانی نے حلیۃ الاولیاء میں ایک واقعہ لکھا، حضرت سلیمان بن یسار رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے بزرگ تھے۔ ایک دفعہ یہ سفر میں نکلے، اللہ نے ان کو بڑا حسن و جمال دیا تھا، تو ایک لڑکی نے جو دور سے دیکھا کہ یہ اپنے خیمے کے اندر بیٹھے عبادت کر رہے ہیں، ان کے حسن کو دیکھا تو وہ آ گئی۔ ان کے باقی ساتھی گئے ہوئے تھے باہر کھانا پکانا دیگر انتظامات کر رہے تھے، وہ ان کے سامنے آئی، خیمے میں کوئی اور موجود نہیں تھا، انہیں گناہ کی دعوت دی۔ اس نے کہا تم اللہ سے ڈرتی نہیں ہو؟ وہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس نے کہا نہیں، یہاں تو کوئی موجود نہیں، خیمے میں ہوں، آپ ہوں، تیسرا کوئی انسان نہیں۔ اس نے کہا تمہیں نہیں معلوم دو انسان ہوتے ہیں، تیسرا اللہ ہر جگہ موجود ہوتا ہے؟ کہا کوئی نہیں دیکھ رہا۔ کہا وہ اللہ دیکھ رہا ہے جس نے اندھیرے کو بھی پیدا کیا، روشنی کو بھی پیدا کیا، اور رائی کے دانے کے برابر کوئی چیز اس سے مخفی نہیں۔ سلیمان بن یسار نے اپنا سر نیچے رکھا اور رونے لگ گئے۔ لڑکی نے دیکھا کافی دیر گزر گئی، نہیں متوجہ ہوئے، اٹھ کر چلی گئی۔ ان کے ساتھی آئے، سلیمان بن یسار کو یوں روتا ہوا دیکھا، پوچھا حضرت کیا بات ہے؟ انہوں نے کسی کو نہ بتائی۔ ساتھیوں نے ان کا رونا دیکھا، وہ سب بھی رونے لگ گئے۔ اب یہ قافلہ آگے چلا، جب یہ حرم پہنچے سوئے تو خواب میں حضرت یوسف علیہ السلام کی زیارت ہوئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العزت نے تمہیں گناہ سے بچا دیا۔ فرمایا اللہ کا یہ بہت بڑا میرے اوپر احسان ہوا، انسان تو کمزور گناہ میں مبتلا ہو جاتا، لیکن اللہ کی نصرت اور مدد تھی۔ تو دیکھیں یوسف علیہ السلام بھی بچے تھے، یہ بھی بچے، اللہ تعالیٰ نے خواب میں یوسف علیہ السلام کی ان کو زیارت کروا دی۔ تو واقعہ سنانے کا مقصد ایک آدمی جسے اللہ اپنے عرش کا سایہ دے گا جو اپنے آپ کو گناہ سے بچائے۔ آخری دو آدمی کون ہے؟ چھٹا آدمی خوش نصیب وہ ہوگا رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، جو اللہ کو تنہائی میں یاد کرے اور اللہ کے خوف سے اس کی آنکھوں سے آنسوں کے قطرے بہنے لگ جائیں۔ اللہ کو تنہائی میں یاد کرتا ہے، آنکھوں سے آنسوں کے قطرے بہہ رہے ہیں، فرمایا اللہ اس کو اپنے عرش کا سایہ دے گا۔ حدیث میں آتا ہے دو آنکھوں پر اللہ نے جہنم کو حرام کر دیا، ایک وہ آنکھ جو اللہ کے راستے میں پہرا دیتے ہوئے جاگے، اور ایک وہ آنکھ جو اللہ کے سامنے روئے۔ اللہ نے ان دو آنکھوں پر جہنم کو حرام کر دیا۔ تو چھٹا خوش قسمت وہ ہوگا جو خوف خدا کی وجہ سے روتا ہوگا۔ آج دنیا دولت کے لیے ہم روتے ہیں، کاش کبھی اللہ کے سامنے بھی روئیں، اللہ خزانوں کو ہمارے قدموں میں لے آئے گا۔ ساتواں اور آخری خوش نصیب جسے اللہ اپنے عرش کا سایہ دے گا رجل تصدق بصدقۃ، وہ انسان جو اللہ کے راستے میں صدقہ دے، فاخفاھا، اتنا پوشیدہ دے، حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہ ہو، اتنا مخفی اللہ کے نام پہ جو خرچ کر دے گا، اللہ اس کو اپنے عرش کا سایہ دے گا کہ اس نے صرف اور صرف میری رضا کے لیے خرچ کیا ہے۔ تو اللہ نے اگر کسی کو مالی وسعت دی ہو، آج کل مہنگائی زیادہ ہے، ہر تقریباً تیسرا چوتھا آدمی پریشان ہے، اللہ نے جسے وسعت دی ہے مزدوروں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، بے بسوں کے ساتھ خفیہ طور پر آدمی تعاون کرے، اس موقع پر اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ میں ایک واقعہ سنا کے بات ختم کرتا ہوں۔ حضرات سلف کی سخاوت کتنی ہوتی تھی، آج تو ہماری سخاوت تو 20، 50، 100 روپے ہے، سلف کے اندر سخاوت کتنی تھی۔ عرب میں ایک کتاب چھپی ہے قصص العرب، 4 جلدوں میں ہے، اس میں عرب کے واقعات ہیں۔ تو اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا، 3 نوجوان بیٹھے تھے، آپس میں گفتگو چلی کہ اس وقت بڑا سخی کون ہے۔ ایک نے کہا کہ بڑا سخی قیس بن سعد ہے، دوسرے نے کہا بڑا سخی عبداللہ بن جعفر ہے، تیسرے نے کہا بڑا سخی عرابہ اوسی ہے۔ آپس میں الجھنے لگ گئے۔ ایک آدمی گزر رہا تھا، کسی نے کہا بھائی کیوں آپس میں تم تکرار کر رہے ہو، جو جس کو سخی مانتا ہے اس کے پاس جائے اور اس سے مانگے، جو زیادہ دے گا وہی سخی ہوگا۔ اب ان کو یہ بات سمجھ آ گئی۔ جس نے کہا عبداللہ بن جعفر سب سے بڑا سخی ہے، یہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے،
حضرت علی کے جو بھائی تھے جعفر، ان کے بیٹے عبداللہ۔ اب جس نے کہا عبداللہ بن جعفر سخی ہے، وہ اس کے پاس گیا۔ حضرت عبداللہ بن جعفر گھوڑے پر بیٹھے ہوئے ہیں، 2000 دینار ان کے پاس تھے، ریشم کی چند چادریں تھیں ان کے پاس، کہیں سفر میں جا رہے تھے۔ انہوں نے کہا مجھے اللہ کے نام پر دے دو، مسافر ہوں، مجھے کچھ ضرورت ہے، اللہ کے لیے میرے ساتھ تعاون کرو۔ عبداللہ بن جعفر اپنی سواری سے اترے، وہ مہنگی سواری بھی اس کو دے دی، 2000 دینار، دینار سونے کا ہوتا ہے، درم چاندی کا ہوتا ہے، 2000 دینار بھی دے دیے، ریشم کی وہ چادریں بھی اس کو دے دیں، اور کہا مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اپنی مہنگی سواری، آج کون ہے جو اللہ کے نام پر اپنی سواری دے؟ 2000 دینار اس کو دے دے جو کروڑوں روپے مالیت ہے، اور ریشم کی چادریں بھی اس کو دے دی۔ دوسرا جس نے کہا تھا قیس بن سعد سخی ہے، وہ اس کے گھر گیا۔ قیس بن سعد آرام کر رہے تھے، دروازے پہ دستک دی، ان کی خادمہ باہر آئی، کیسے آنا ہوا؟ کہا کچھ اللہ کے نام پر تعاون کرو، مسافر ہوں، غریب ہوں، سواری میرے پاس نہیں ہے۔ وہ اندر گئیں، 300 دینار سونے کے تھیلے میں ڈالے، اور وہ تھیلا لا کر اس کو دیا، کہا یہ لو، اور وہ سامنے باڑا ہے، اس میں اونٹ بھی ہیں، گائیں بھی ہیں، بکریاں بھی ہیں، بیل بھی ہیں، گھوڑے بھی ہیں، تمہیں جو چاہیے جتنے چاہیے کھول کے لے جاؤ۔ وہ شخص گیا، اپنی مرضی سے گھوڑا اونٹ لیا اور لے کر چلا گیا۔ قیس بن سعد بیدار ہوئے، پوچھا کیا ہوا؟ کہا ایک شخص آیا تھا، اللہ کے نام پہ مانگا تھا، میں نے اس کو 300 دینار بھی دیے، اور کہا جو سواری چاہیے وہ سواری بھی لے لو، اس نے وہ سواری بھی لے لی۔ وہ اتنے خوش ہو گئے، خوشی میں اپنی اس باندی کو اس نے آزاد کر دیا کہ تم نے بہت اچھا کام کیا۔ آج اگر کوئی 5 روپے کی جگہ 100 روپے دے دے، باپ بیٹے پہ غصہ ہو جاتا ہے، تجھے معلوم نہیں تو نے 100 روپے دے دیا، 5 روپے دیتا 2 روپے کا سکہ دیتا، اتنے زیادہ تو نے دے دیے۔ بیوی دے تو شوہر جھگڑے گا، شوہر دے تو بیوی آج لڑائی کرے گی، لیکن اس دور کے سلف کا ایمان تھا۔ تیسرا جس نے کہا سب سے بڑا سخی عرابہ اوسی ہے، اس کے پاس گیا۔ عرابہ اوسی آخری عمر میں نابینا ہو گئے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، ایک غلام پر ایک ہاتھ رکھا ہے، دوسرے پہ دوسرا ہاتھ رکھا ہے، یہ جا رہے ہیں تو راستے میں اس نے کہا اللہ کے نام پہ دے دو، مسافر آدمی ہوں۔ اس نے کہا بھائی میرے پاس تو کچھ نہ بچا، جو تھا سب دے دیا، یہ 2 غلام ہیں، ان کو لے کر چلے جاؤ، اپنی ضرورت میں لے آؤ۔ تو اس نے کہا نہیں میں نہیں چاہتا آپ سے لے لوں، آپ کو کھلائے گا کون، پلائے گا کون، مسجد کون لے کر آئے گا؟ یہی 2 غلام ان کی خدمت کرتے تھے۔ فرمایا اگر تم نہیں لوگے تو میں اس کو آزاد کر دوں گا۔ آخر کہتے ہیں میں نے مجبوراً لے لیا۔ اب عرابہ اوسی نابینا جا رہے تھے تو راستے میں نظر نہیں آتا تھا، گر گئے، ایک جگہ اٹھے گئے، دوسری جگہ گر گئے۔ اس دور میں نہ سڑکیں تھیں نہ راستے اس طرح بنے ہوئے تھے۔ جب مسجد پہنچے تھے تو گرنے کی وجہ سے پیشانی سے خون بہہ رہا تھا۔ اب یہ لوگ سارے جمع ہو گئے کہ کس کو بڑا سخی کہیں؟ عبداللہ بن جعفر کو کہیں جس نے اپنی سواری بھی دی، 2000 دینار بھی دیے اور ریشم کی چادریں بھی دیں، یا اس کو سخی کہیں کہ جو جسم کی باندی نے 300 دینار دے دیے، یا اس کو سخی کہیں جس کے پاس 2 غلام تھے اس نے دونوں دے دیے۔ نتیجہ یہ ہوا سب سے بڑا سخی عرابہ اوسی تھا، جس کے پاس 2 غلام تھے اس نے دونوں عطا کر دیے۔ تو عرب کے لوگوں کو ایسی اللہ نے سخاوت عطا فرمائی تھی۔ تو 7واں خوش نصیب وہ ہے جسے اللہ نے دیا اور اس نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا۔ تو یہ 7 میں نے عرض کر دیے، ہم میں سے ہر ایک آدمی کوشش کرے یہ 7 اوصاف اپنی زندگی میں لائے تاکہ روز محشر ہمیں بھی اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہو۔ اللہ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔